قبضہ چھڑانے کے حوالے سے جو آرڈیننس پاس ہو چکا تھا، ایون کہ ایکٹیو بھی تھا، اب لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کیوں روک دیا ہے؟ بشرا، اس میں نا کچھ تین قانونی کوئی پیچیدگیاں ہیں جس کو ایڈریس کیا معزز عدالت نے چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے، اور انہوں نے سنا ہے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں تمام جو ہے نیشنل میڈیا کے اوپر، ساری وہ بھری ہوئی خبریں۔ میں اس پہ یہ کروں گا بات، کیونکہ عدالت میں معاملہ ہے تو اس کے اوپر یہ کہ جب یہ قانون آیا نا، آ، اس وقت مجھے تھوڑا سا کھٹکتا تھا کہ یہ قانون جو ہے جو بہت جو اہم جو ہے نا پہلوؤں کو ہٹ کر رہا ہے، وہ ان کی رٹ جی کو جو ہے نا ختم کر رہا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ ایک پٹواری صاحب ہی فیصلہ کرنے لگے پراپرٹی کا کہ یہ کس کی ہے اور اس کی ہے، اور یہ تو واقعی پٹواری جائز تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر پٹواری اتنا بڑا فیصلہ کرنے والا ہے تو پھر یہ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کی عدالت، ایڈیشنل کمشنر ریونیو اس کی عدالت، اور جو ہے ڈی سی کی عدالت، کمشنر کی عدالت، اور پھر سول کورٹس کتنے سارے، اور پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ۔ تو اگر اسی نے فیصلہ کرنا ہے تو یہ چیزیں ایک کوشچن مارک تو ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات تھی، ایک دو وکلا حضرات کے میں نے ویلاگ بھی سنے، ان کا نظریہ بھی سنا، اور میری ایک دو لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی جس سپیڈی طریقے سے نا جینون قسم کے بھی لوگوں کے قبضے اس میں واگزار کرائے گئے۔ مثال کے طور پہ دو بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، بھائی طاقتور تھا، بھائی نے دونوں بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا۔ تو اس قانون کے تحت بہنوں کو جو وراثتی جو حکم ہے ہمارے دین جی میں، ٹھیک ہے نا، وہ والا اس کو وہ حصہ دلایا گیا۔ وہ فیصلے ہوئے، مختلف جگہوں پہ فیصلے ہوئے، مختلف شہروں میں فیصلے ہوئے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کے نام ہے، اس کے نام ہی ہے، اور ابھی وہ اس کے نام سے کسی اور کے نام بھی نہیں، کوٹھی، زرعی زمینیں، اور جو باثر لوگوں کے قبضے میں ہیں، طاقتور لوگوں کے قبضے میں ہیں، اور کوئی کرایہ دار ہے تو وہ گھر میں گھسا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ جو مالک مکان ہے وہ ضعیف ہے یا کمزور ہے یا بیوہ خاتون ہے، وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کئی ایسے مثالیں پڑی ہوئی ہیں، بھری پڑی ہوئی ہیں ایسی بے شمار، ان کے کیسز چل رہے ہیں سال سے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ قانون بنایا تھا، اور اس قانون کا استعمال جب ہو رہا تھا، لیکن اس پر دیکھو ایک چیز ہے، ہر ایک اجرت بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ایسی طرح ہی جاتی ہیں۔ یہ ذرا اجرت میں بنا ہوا قانون تھا، ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جلد بازی کا کام۔ ہاں یہ والا، ہاں یہ پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس، ٹھیک ہے نا، یہ بنا تھا، اور ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی تھی، بڑا زبردست آیا، بڑا یہ ہوا، بہت سارے حلقے اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے اور بہت سارے حلقے اس کو نیگیٹو میں لے کے جا رہے تھے۔ آج انہوں نے یہ کہا، جسٹس عالیہ نسیم صاحبہ نے ایک دو درخواستوں پہ، ایک خاتون کی درخواست تھی، ایک دو اور درخواستوں پہ یہ کہا کہ کیا اس قانون کے تحت آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سول کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں عدالتوں کے، ملکیت کے، آنرشپ کے، تو آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی رپورٹ پہ اس کا فیصلہ کیا جائے، اور یہ ڈی سی اپنی مرضی سے خود ہی فیصلے کر لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کے خلاف کوئی درخواست دے دے اور آپ کو کہ آپ اس کو بولیں کہ گھر خالی کرو، فوری چھوڑو اس کو۔ یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ جو کوڈ ہوا ہے نیشنل چینلز میں، کہ انہوں نے یہ بولا کہ اس طرح تو جاتی عمرہ بھی فوری فارغ ہو جائے گا، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں تو کوئی میرے گھر کے پیچھے اپلیکیشن دے کے وہ خالی کرا لے گا۔ تو انہوں نے لہٰذا اس قانون کے اوپر عمل درآمد روک کے جتنی بھی درخواستیں ہیں ان کے اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کا حکم صادر کیا ہے۔ اور ساتھ میں سننے میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس قانون کے تحت جو عمل درآمد ہو گئے تھے، جی جی بالکل، کیا جس وہ میں جینون لوگوں کو بھی مل گیا تھا، رائٹ، جو تو کیا وہ وہ واپس کر دیں گے؟ سارے واپس ہوں گے۔ اور پھر اور یہ جو انہوں نے فل بینچ بنایا ہے، وہ اس فیصلہ میں کریں وہ گے، فیصلہ وہ کرے گا، اور میرا خیال ہے لیکن ہوگا پھر سے بہترین ہی کوئی بہتر، کیونکہ چلے، یہ بھی ریکارڈ پہ آ گئی نا چیزیں، ٹھیک پتہ ٹھیک، چل گیا کون مالک ہے رائٹ کون نہیں ہے رائٹ، مالک۔
اور اس قانون کا میں تھوڑی سی مطلب اس کو اور بہتر اور پالش کیا جا رہا ہے، ہاں ہم یہ میں کہہ اس سکتے ہیں؟ ایک میں چیز، ہاں بالکل، اس جی میں تھوڑی سر، چیز میں بتا دوں، اس میں یہ تھا واضح طور پہ، اس میں تھا کہ وہ شخص کمپلین کر سکتا ہے جس کے پاس آنرشپ ڈاکومنٹ ہو. obviously. یہاں پہ کچھ لوگوں نے، ایسے لوگوں نے بھی اپلیکیشنیں دینی شروع کر دیں کہ آنرشپ ہے نہیں ہے. جیسے میں ایک جانتا ہوں ایک لڑکے کو، علی رضا اس کا نام ہے، تو اس کے انہوں نے 1.5 2 مرلے کا گھر، اس کی باپ نے پیسے جمع کیے، اس کی والدہ نے پیسے جمع کیے، اس کے بھائی نے، اس نے، یہ جو آفس بوائے وغیرہ اس طرح کی نوکریاں کرنے والے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے جی جی 2 مرلے کا گھر بنایا. قبضہ مافیا ان کے پیچھے، پہلے بھی قبضہ مافیا پیچھے پڑا ہوا تھا، پھر انہوں نے گھر بنا لیا اینٹ اینٹ کر کے، ایک ایک اینٹ کٹھی کر کے. اب پھر وہی علاقے کا قبضہ مافیا جناب جی، وہ اس میں ایک کوئی شخص ہے جو اس کا ان کی سرپرستی کرتا ہے، بقول ان کے تصویریں بھی انہوں نے دکھائی ہیں اس کی، کوئی ڈی سی آفس کا کلرک لیول کا بندہ، انہوں نے بھی درخواست دی ہوئی تھی. تو وہ اسسٹنٹ کمشنر مالٹون کے کورٹ میں وہ کیس لگا جو میرے علم میں آیا. انہوں نے اے سی صاحب نے ڈانٹا ان کو کہ بھئی وہ تو گھر خرید کے بنا رہے ہیں، رجسٹری ان کے نام ہے، تو آئیے کیسے ہو. اس طرح ایک نا غلط بھی چیزیں چلنی شروع ہو گئی تھیں. اور جیسے سی سی ڈی کو منظور کیا، قبول کیا ہوا ہے، وہ سی سی ڈی کے بارے میں شکایات بہت ساری آئی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو تھا معاملہ، اس کو فوری طور پہ روک دیا گیا ہے. اور جو ہے نا تمام درخواستوں کے تردد دور کر کے ایک فل بینچ بنانے کا حکم کیا. تو میرا خیال کوئی اچھے کے لیے ہوگا. جو چیف جسٹس جو عالیہ نیلم صاحبہ ہے نا، ان کے بہت سارے فیصلے نا بڑے زبردست ہیں، جو کہ ریکارڈ میں رہیں گے، لوگوں کو یاد رہیں گے. جیسے ڈرائیونگ کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل چھوٹے بالکل. بچوں کے حوالے سے ہاں جی، جو ان کے اوپر جو کیسز بن ایسے رہے تھے. منصوبے جو کہ واقعی سسٹم کو ریفارم کر رہے ہیں، ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. ہاں انہوں نے دیکھو بہت ساری چیزوں کو دیکھا نا، جو اگر یہ عدلیہ بھی رانگ چیز کو رانگ نہیں کہے گا تو کون کہے گا. بالکل درست. جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہے نا، انہوں نے ایک گڈ فیتھ میں یہ بنوایا تھا، جو وہ کیا چیز دیکھتے سالوں سال جو کورٹ میں کیسز چلتے ہیں نا، ان میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. جی جی، اور یہ میں کہوں گا جو آگے قانون بنانے والے ہیں، انہوں نے اجلت میں کوئی ایسا قانون بنایا ہے نیلم صاحبہ نے، اس قانون کے لاگو ہونے اوپر سے روکے نا. عمل ہاں جی، لاگو تو ہو چکا تھا نا، لاگو ہو ظاہر چکا تھا. ایکٹیو اس بھی پر تھا، جو کام بھی کام چل ہو رہا رہا تھا، جو مزید جو ڈی سیز درخواستیں سن رہے تھے، اسسٹنٹ کمشنر درخواستیں سن رہے اس کو تھے، روک اس دیا عمل گیا کو ہے. روک دیا ہے. اور روک کر انہوں نے کہا یہ تمام درخواستوں کو، ان کے اعتراضات دور کر کے اس کے اوپر فل بینچ بنایا جائے، اور لوگوں کی دوبارہ بھی سے سنی اس جائے گی. پروسیس کو اور سٹارٹ میرا کیا خیال جائے. گورنمنٹ اس کے اوپر اب دوبارہ سے پرسو کرے گی.